بڑا نام ہے پاکستان کا، وہ میرے برابر بیٹھے تھے. جب تعارف ہوا تو میں پہچان گیا. میں نے کہا جی آپ کو تو گفتگو رہی کہ بہت ساری بڑی کام کی باتیں ہوئی. اس سے کہنے لگے اللہ سے مانگنا چاہیے. میں نے کہا جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ مسلمان نہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اس پہ تو ہم آپ سے متفق ہیں. کہنے متفق ہے تو پھر یہ عالی مدد کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں. کہنے آپ یا علی مدد مولا علی ابن ابی طالب کو بولتے ہیں یا اللہ کو؟ میں نے کہا نہیں، علی ابن ابی طالب. تو پھر کہنے لگے جب علی ابن ابی طالب کو کہتے ہیں تو پھر اللہ سے مدد کہاں ہوئی؟ میں نے کہا یہ آپ رونگ جا رہے ہیں. فرعون، نمرود، حامان، شداد تو یزید تو اللہ کا غیر ہے. آدم سے لے کر مہدی تک اللہ کا غیر کہاں ہے؟ یہ تو سب اللہ کے نمائندے ہیں، یہ سب اللہ تک پہنچانے آئے. تم کتنے اچھے آدمی ہو جو اللہ تک پہنچا دے، پہنچ کے بھول جاتے ہو. اگر فرض کر لے کے پہنچ بھی گئے، ورنہ جو علی کے بغیر اللہ تک جانا چاہتا ہو اللہ تک نہیں، کہیں بند گلی میں گیا جائے گا، کسی غلطی پر جائے گا، وہ اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں. جو سرکار کے علاوہ اللہ چاہتا ہو، جو نبی کے علاوہ اللہ کو چاہتا ہو، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا، کہیں اور پہنچے گا. میں نے کہا ہاں جتنے اللہ مخالف اور اللہ دشمن لوگ ہیں وہ غیر خدا ہیں، مگر حضرت آدم سے لے کر حضرت مہدی تک، جس میں پھر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو امامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ تک پہنچانے آئے. جو اللہ تک پہنچانا ہے وہ غیر کہاں ہے؟ میں ٹنڈولا ایئر میں آیا، پرویز سمو صاحب کا گھر مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی یہ بچہ صحیح سمجھ رہا ہے، مجھ پہ ہنس رہا ہے. ابھی جیسے میں نے کہا تو یہ مجھ پہ ہنس رہا ہے، صحیح ہنس رہا ہے. تو مجھے مثلاً مثال دے رہا ہوں بیٹا، تم صحیح ہنس رہے ہو. مثال دے رہا ہوں کہ مثلاً میں ٹنڈولا ایئر آیا تو مجھے پرویز سمو صاحب کا گھر نہیں پتا تھا. تو میں نے ایک راستے چلتے ہوئے جوان سے کہا کہ مجھے پرویز سمو صاحب کے گھر جانا ہے. انہوں نے کہا میں لے چلتا ہوں. اور وہ جس دروازے کو جا کے بجائیں اسی میں پرویز سمو بھی باہر آ جائیں. تو میں پرویز سمو کا مخالف کہوں گا اسے؟ دشمن کہوں گا اسے؟ غیر کہوں گا اسے؟ بلکہ دوہرا شکریہ کرنا پڑے گا. اللہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے ان کا جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور جو پہنچتا ہے وہ بھی شکریہ ادا کرے. اللہ کہتا ہے کانا سعیکم مشکورا، اور ہم کہتے ہیں کہ علی مدد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. فرض کیجئے میں مصطفیٰ سے کہوں مصطفیٰ ذرا پریشانی ہے، 1 لاکھ روپے مثال دے رہا ہوں بھائی، اور کوئی بات نہیں ہے، میرے عزیز ہیں بھائی ہیں. میں مصطفیٰ میں پریشان ہوں، ذرا 1 لاکھ روپے دے دیں. انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے. اور میں کہوں نہیں جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ. فوراً معاذ اللہ کا ہے تو کلپ نہ کر جائے. بڑی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. آدھی باتوں کو منتشر کرتے ہیں، اور جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے افسران بھی آدھی بات کو لے کر فیصلہ کر دیتے ہیں. مولانا کا گرے پایا ہوا ہے بھائی، آپ پوری تقریر منگوا لیجئے، آگے پیچھے کے جملے بھی سنوا لیجئے. تو یہ آدھے کلپ کا بڑا خطرناک ماحول چلا ہوا ہے. تو میں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے. یہ کافر ہے کہ جو کہتا ہے معاذ اللہ میں اللہ کا انکار کرتا ہے اور کسی کو طاقتور مانتا ہے، کسی کو دینے والا مانتا ہے، وہ کافر ہے. ایک مرتبہ پھر میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا نہیں، چند دن پہلے پریشان ہوا تھا تو اللہ سے مانگ لیا تھا، اب آپ سے مانگ رہا ہوں، کبھی اس سے کبھی آپ سے. یہ بولنے والا مشرک ہے. اللہ کبھی غیر خدا، یہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں، کبھی کبھی کے لیے نہیں، یہ مشرک ہے. لیکن میں نے جب ان سے کہا کہ مجھے رقم چاہیے، انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہنے لگے آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ علی کو اللہ نے دیا. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا ہے، اور اللہ نے علی کو دیا ہے، لہذا ہمیں اسی بنیاد پہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے علی کو دیا ہے، علی ہمیں دیں گے. تھوڑی سی اور تسلی کر دوں، تھوڑی سی اور تسلی بڑھا دوں. توجہ چاہوں گا آپ سے. قرآن مجید میں متقین کی صفات میں پہلا ہی صفحہ، دوسرا سورہ
سورہ الحمد کے بعد، اور یاد رہے کہ سورہ الحمد پورے قرآن کے برابر سورہ ہے۔ آپ آج جا کے قرآن اٹھائیے گا، قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اور سورہ الحمد کی پہلی آیت نہیں ہے الف لام میم۔ دوبارہ بولو، سورہ الحمد علیحدہ لکھا ہوا ہے قرآن سے، اور قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، یعنی پورا قرآن ایک طرف ہے طاقت میں، اور سورہ الحمد ایک طرف ہے۔ سورہ الحمد کے اوپر کبھی مجھے موقع ملے اس کی تفسیر بیان کروں، سورہ الحمد کی تفسیر علیحدہ سے بیان ہو۔ پورا سورہ الحمد 7 آیتیں، سبع مثانی اسے کہتے ہیں، یہ 7 آیتیں پورے قرآن کے برابر ہیں۔ اتنی بڑی طاقت ہے سورہ الحمد، اسی لیے نماز اس کے بغیر جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرے سورے آپ کی مرضی ہے کچھ بھی پڑھ لیں نماز میں، لیکن الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سورہ یعنی قرآن کا پہلا سورہ سورہ بقرہ جو الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، اس میں شروع میں کیا ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ چوتھی نشانی ہے متقین کی کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ اگر بات نہیں جا رہی ہے تو خاموش رہیے، اور اگر بات جا رہی ہے تو گردن ضرور ہلائیے۔ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مما رزقناہم، ہم انہیں دیتے ہیں، ینفقون وہ بانٹ دیتے۔ بھائی آپ متقین، میں شاہ لطیف کی بات نہیں کر رہا، میں شہباز قلندر کے مقام کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں تو اور بلندر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا ایک متقی تو اس درجے کا ہو کہ اللہ اسے دے اور وہ بانٹ دے۔ میں تو امام المتقین کی بات کر رہا ہوں، علی کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس نام سے ہو جاتی ہے سب بلائیں، سے مشتاق ہوں یا محمد۔ صلوات پر محمد و آل اور بلند صلوات۔ بھائی بات بہت پھیل گئی ہے، تقریباً گھنٹہ ہونے کو ہے، اور دن بھی کچھ ایسے ہیں، گلا بھی ہمارا ذرا گرفتہ سا ہے، اور آپ کی توجہات بھی مجبور کرتی ہیں کہ انصاف، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی بات پہنچانے کے لیے جو اہتمام ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو حد یہ بات نہیں، اب مجھے اجازت دیں کیونکہ مجھے عقل کے اوپر کچھ دیر بات کرنی تھی، صرف اور صرف ظاہری جو ہادی ہے اس کی تعریف مکمل کر دوں۔ رسول کا کام ہے خبر سمجھانا، نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، رسول کا کام ہے خبر سمجھانا۔ عقل وہاں ایک جیسی ہے، عقل نبی کے ساتھ بھی چل رہی ہے، رسول کے ساتھ بھی چل رہی ہے، اور کل میں کہہ چکا کہ جتنا یہ وہ ظرف ہے، عقل ایک ظرف کو کہتے ہیں، عقل ایک کٹورے کو ظرف کو کہتے ہیں، جی البتہ کٹورے میں پانی ڈالیں گے تو ایک حد پر آ کے ابلے گا اور وہ پر ہو جائے گا، لیکن عقل واحد ظرف ہے کہ جس میں جتنا مظروف ڈالیں گے اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا مظروف جتنا بڑھے گا، جتنی میری آپ کی معلومات بڑھے گی، جتنی میری آپ کے ذہن کے اندر چیزیں بڑھیں گی، اتنا ہی اور زیادہ کام اور زیادہ بڑی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ظرف کبھی پر نہیں ہوتا، عقل کا ظرف کبھی پر نہیں ہوتا۔ تو نبی، رسول اور امام کا کیا کام ہے؟ رسول کا کام خبر سمجھانا، امام کا کام ہے ایصال المطلوب، منزل تک لے جانا۔ بھائی جملہ کہہ کر آپ سے اجازت لے رہا ہوں، امام کا کام ہے منزل تک لے جانا۔ ابھی قیامت نہیں آئی تبھی تو امام کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا پڑھا دو، میں تھک رہا ہوں، ایک اور صلوات نبی کی طرف۔ امام کا کام ہے ایصال المطلوب، منزل تک لے جانا۔
ابھی منظر آئی نہیں ہے، لہٰذا امام کی ضرورت آج بھی ہے، ہر دور میں امام کی ضرورت ہے۔ اس دور کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے۔